ملک کے سلیکٹڈ وزیر اعظم کا NRO کا بھیک مانگنا ہے، جو آج صبح صبح انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے میڈیا کو بھی واسطہ دیا اور اپنے سیاسی مخالفین کو بھی واسطہ دینے کی کوشش کی کہ آئیں سب مل کر براڈ شیٹ کی بات کرتے ہیں، اور خدا کے لیے 400 ارب کی چینی چوری، 250 ارب کے آٹا چوری، 122 ارب کی LNG چوری، 500 ارب سے زائد دوائیاں چوری ملک کی جو ہو گئیں، ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرے، اور کوئی میرے 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس جو کیس نومبر 2014 سے زیر التوا ہے اس کی کوئی بات نہ کرے۔ تو عمران صاحب، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی چوری، اپنی کرپشن اور ایک آمر کی ملک کے منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش کو اپنے NRO کے لیے استعمال کریں۔ آج کل عمران صاحب صبح اٹھتے ہیں تو انہیں کوئٹہ کے اندر جو شہادتیں ہوئیں ان کی یاد نہیں آتی۔ آج صبح جب اٹھتے ہیں تو ملک کی آٹا، چینی، روٹی، دوائیاں چوری ہو گئی، گیس، بجلی چوری ہو گئی، اس کی یاد نہیں آتی، کیونکہ آج اپنی چوری پکڑی جا رہی ہے، کیونکہ آج اپنے NRO لینے کے لیے ترلے اور منتیں ہو رہی ہیں۔ تو براڈ شیٹ، اب براڈ شیٹ کی کیا کہانی ہے؟ اگر تھوڑی سی بھی شرم ہو، تھوڑی سی بھی حیا ہو، تھوڑا سا بھی احساس ہو، کوئی موریلٹی ہو، تو براڈ شیٹ نے ایک آمر اور آپ کے خلاف چارج شیٹ دی ہے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں پرویز مشرف صاحب کی۔ اور براڈ شیٹ نے پاکستان کے اس فرسودہ نظام کو بے نقاب کیا ہے، اس کا منہ کالا کیا ہے، جو آمر اور نظام کو استعمال کر کے منتخب وزیر اعظموں کے خلاف سازش ہوتی رہی ہے۔ سب سے پہلے تو کچھ چند حقائق۔ پرویز مشرف صاحب نے پاکستانی 600 کروڑ روپے ایک پرائیویٹ فرم کو دیے جو اس وقت 6 مہینے پہلے رجسٹر ہوئی تھی۔ 600 کروڑ روپے۔ اور کیوں دیے؟ وہ اس لیے دیے کہ ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف، جو اس وقت منتخب تھا، جس کو ہٹایا گیا، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے 600 کروڑ روپے دیے کہ اس کے خلاف مقدمہ بناؤ، ایک پرائیویٹ کمپنی کو۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتی کہ کیا پروسیس تھا، کیونکہ اس کا جواب نہیں آئے گا۔ وہ جواب ملک کی تاریخ میں 72 سال میں کبھی نہیں آئے، لیکن اس وقت دیا گیا ایک پرائیویٹ فرم کو۔ اور پاکستان کی عوام کے انفارمیشن کے لیے میں بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت اس کمپنی کو رجسٹر ہوئے 6 مہینے ہوئے تھے۔ اس کو 600 کروڑ روپیہ دیا گیا، اور اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ نواز شریف کے بغیر کے لیے کیس بنائے جائیں۔ وہ کاغذ ذرا دے دیں۔ جو حقائق بہت ہی امپورٹنٹ ہیں آپ کو بتانے کے لیے۔ اور ایک ایسی کمپنی بنائی گئی جو اس وقت 600 کروڑ روپے دے کر نواز شریف کے خلاف، اور ایک لسٹ دی گئی کہ ان لوگوں کے خلاف، یہ میرے سیاسی حریف ہیں، ان لوگوں کے خلاف کیسز بنائے جائیں۔ اور اس وقت جب مشرف صاحب کی کابینہ بنی تو اس لسٹ میں کچھ ایسے نام بھی تھے جو اس وقت ان کے وزیر بن گئے۔ تو مشرف صاحب نے براڈ شیٹ کمپنی کو کہا کہ ان کے نام اس لسٹ سے نکال دیں۔ اور 600 کروڑ مشرف نے اپنی جیب سے نہیں دیے، 600 کروڑ پاکستان کے ٹیکس پیئر منی تھا، جو اس وقت کے آمر نے جمہوریت کے خلاف اور منتخب وزیر اعظم کے خلاف استعمال کیا۔ اور جو وزراء اس وقت مشرف کی کابینہ کے حصہ بن گئے، اس لسٹ میں سے ان کو نکال دینے کا حکم جاری ہوا اور ان کے نام نکل گئے۔ تو اس وقت بھی نیب کے ذریعے کچھ نیب زادے بنے اور کچھ نیب زدہ بنے۔ آج بھی نیب نیازی گٹھ جوڑ کی سٹوری تو آپ کے سامنے ہے
لیکن میں بات کو اس عامر پرویز مشرف پہ رکھنا چاہتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے. اور اس کے بعد نیب کے اور پاکستان کی جو سرکاری ڈاکیومنٹس تھے اس کے اندر یہ تحریر ہوا کہ ریکوری ہو گئی، اربوں خربوں کی ریکوری ہو گئی. اور اس وقت کیونکہ پرویز مشرف کو یہ پتا تھا کہ میں نے جھوٹ بول کر، میں نے جال سازی کر کے، میں نے ایک جعلی کمپنی کو جو 6 مہینے پہلے رجسٹر ہوئی نواز شریف کے لیے استعمال کیا اور ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جس کی لسٹ فلٹر ہو کر براڈ شیٹ کو دی گئی. تو پرویز مشرف نے بھی وہ $25 ملین جو 400 کروڑ روپیہ بنتا ہے جو کلیم ہے براڈ شیٹ کا، اس کو نہیں دیے کیونکہ وہ ریکوری نہیں ہوئی تھی. وہ جھوٹ بولا گیا تھا، وہ جال سازی کی گئی تھی، وہ ایک جعلی کمپنی کو ہائر کیا گیا تھا. اور اس کے بعد پرویز مشرف نے بھی وہ $25 ملین 400 کروڑ جو بنتا ہے وہ نہیں دیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. پیپلز پارٹی نے بھی نہیں دیا، PMLN کی گورنمنٹ میں بھی کلیم نہیں ہوا. لیکن کچھ ایسے مذاکرات جو عمران صاحب کے حکم پر شہزاد اکبر نے براڈ شیٹ کمپنی کے ساتھ کیے. اور آپ کی انفارمیشن کے لیے میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ شہزاد اکبر جو مذاکرات براڈ شیٹ کمپنی کے ساتھ اس وقت کر رہے ہیں وہ کسی لیگل کانٹریکٹ کے ذریعے نہیں کر رہے. اس وقت نیب اور براڈ شیٹ کے درمیان کوئی سرکاری کانٹریکٹ موجود نہیں ہے. اور اگر مان لیں کہ ریکوری ہوئی اور اس کے لیے آپ نے $25 ملین 400 کروڑ روپیہ ٹیکس پیئر منی آپ نے براڈ شیٹ کمپنی کو دیا جو اس وقت ایک عامر نے پاکستان کے ملکی خزانے کے اندر سے ٹیکس پیئر منی ادا کی تھی اور وہ آپ نے آج ادا کیا. شہزاد اکبر صاحب کے مذاکرات اور براڈ شیٹ اگر مان لیا جائے، اگر میں تھوڑی دیر کے لیے مان لوں ایک مضحکہ خیز بیان، تو پھر یہ بات بھی ماننی پڑے گی جو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک جنرل بھی اس مذاکرات میں شامل تھا اور اس نے کہا ہمیں اس میں سے کتنا حصہ دو گے. $25 ملین جو کہ 400 کروڑ بنتا ہے، اس نے کہا کتنا حصہ دو گے. تو اس بیان کو بھی مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. اور جو $25 ملین ہے وہ کس سرکاری خزانے میں، وہ جو ریکوری پہلے جو کلیم کر رہا ہے براڈ شیٹ، جو ریکوری ہوئی وہ کس سرکاری خزانے کے اندر جمع کرائی گئی. اور اس کے بعد جو نیب کی فائلوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ہر روز کہا جاتا ہے، اگر آپ پریس ریلیز دیکھیں اتنے ارب کی ریکوری ہو گئی، اتنے ارب کی ریکوری ہو گئی، تو وہ ریکوری نیب نیازی گٹھ جوڑ کے پرائیویٹ اکاؤنٹس میں جا رہی ہے. اور اسی طرح یہ ریکوری کس اکاؤنٹ میں سرکاری خزانے کے ایڈ ہوئی. اس وقت مختصر بات یہ ہے کہ سوالات عمران صاحب آپ کو صبح اٹھ کر نہیں کرنے چاہیے، سوالات آپ سے ہونے چاہیے کہ آپ نے ملک کا 400 کروڑ $25 ملین اس جھوٹ پر جو پہلے پرویز مشرف صاحب کی باقیات تھیں جو کہ 600 کروڑ روپے تھے جو پاکستان کے ٹیکس پیئر منی سے دیے گئے، کس قانون کے تحت دیے گئے، کس پروسیس کے تحت دیے گئے، اور آج یہ جھوٹ کے اوپر شہزاد اکبر صاحب کس مینڈیٹ کے ذریعے. اور کل اگر آپ ان کا بیان دیکھ لیں براڈ شیٹ کمپنی کا تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ مایوس کن ہے شہزاد اکبر صاحب اور نیب کا رویہ اور ان کی پرفارمنس. اور انہوں نے کہا کہ کسی نے رابطہ نہیں کیا شریف فیملی سے. اور اس وقت شریف فیملی جب نیب اور براڈ شیٹ کا کوئی کانٹریکٹ ہی نہیں ہے تو شریف فیملی کیوں رابطہ کرے گی براڈ شیٹ سے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ ترلے واسطے جو میں نے شروع میں بات کی، یہ ترلے واسطے اس لیے کیے جا رہے ہیں کیونکہ آج پہلے اس عامر نے 600 کروڑ ارب کا نقصان پہنچایا، آج 400 کروڑ روپے عمران صاحب نے ادا کیے کیونکہ آج بھی ایک آمرانہ سوچ ملک کے اوپر مسلط ہے.
اور یہ کہا گیا کہ اگر آپ $25 ملین آپ کو دیتے ہیں تو اس میں ہمیں 25% حصہ دیا جائے، 50% حصہ دیا جائے. یہ وہاں مذاکرات کیے جا رہے ہیں شہزاد اکبر کی طرف سے. یہ نیگوسیشن ہو رہی ہیں کہ ہم ملک کا پیسہ اس جال سازی پہ، اس جھوٹ پہ آپ کو ادا کرتے ہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ہمیں کتنا حصہ دیں گے، ہمیں کتنی کمیشن دیں گے. اور یہ اس لیے دوبارہ سے یہ براڈ شیٹ کا ایک سپائرل. نہ عمران صاحب، اب یہ نہیں ہو سکتا. اب عوام جاننا چاہتی ہے کہ شہزاد اکبر کیا مذاکرات کر رہے تھے، ان کو پبلک کیا جائے. وہ جاننا چاہتی ہے کہ کتنا حصہ، کتنی کمیشن مانگی گئی. وہ جاننا چاہتی ہے کہ ایک انکوائری اور انویسٹیگیشن ہو کہ پرویز مشرف نے نواز شریف کے خلاف 600 کروڑ روپے کیوں اس وقت ایک پرائیویٹ کمپنی کو دیے، کس قانون کے تحت، اور جس کی زیرو ریکوری ہوئی جو وہ خود کہہ چکے ہیں، جو پرویز مشرف بیان دے چکے ہیں. تو یہ ایک اور بات کہ وکٹم کارڈ، عمران صاحب کہتے ہیں NRO استعمال لینے کے لیے اور وکٹم کارڈ پلے کر رہے ہیں. تو عمران صاحب، براڈ شیٹ نے تو آپ کا، نیب نیازی گٹھ جوڑ کا، آپ کے مشیروں کا اور پرویز مشرف کے احتساب کا منہ کالا کر دیا ہے. لیکن اب جو احتساب آپ سے مانگا جا رہا ہے، جو حساب آپ سے مانگا جا رہا ہے، جن کے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا الزام اور NRO کا آپ لگا رہے ہیں، وہ اپنے 40 سال کا، اپنے گھر والوں کا، اپنا، اور آپ نے جن پر جھوٹے الزامات لگائے وہ سب 2.5 سال سے اور نواز شریف 4 سال سے اپنا حساب دے چکے. آپ کی طرح احتساب کمیشن کو خیبر پختونخوا میں تالا نواز شریف نے نہیں لگایا. نواز شریف نے سپریم کورٹ کو خط لکھا کہ یہ احتساب ہونا چاہیے. آپ کی طرح نومبر 2014 فورن فنڈنگ کیس، 23 فورن فنڈنگ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈکلیئر کر چکا ہے غیر قانونی، انلیگل، پاکستان تحریک انصاف کے، جو نومبر 2014 سے نہ انویسٹیگیشن مکمل ہوتی ہے، نہ فیصلہ آتا ہے. NRO آپ مانگ رہے ہیں جو اپنے ATMs کے لیے 400 ارب کی چینی میں ڈاکہ ڈالا. کمیشن رپورٹ میں نہ وزیر اعظم پیش، نہ وزراء پیش، جن کے سائن سے، جن کے فیصلوں سے یہ 400 ارب کا ڈاکہ ڈلا. سوال آپ سے ہو رہا ہے کہ 14,000 ارب قرضہ لیا گیا 2.5 سال میں، جس کو منی لانڈر کر دیا گیا. منی لانڈرنگ تو پاکستان کی تاریخ کی آج ہو رہی ہے. 14,000 ارب منی لانڈر، 400 ارب آٹے میں منی لانڈر، 250 ارب چینی میں منی لانڈر، اس کے بعد 122 ارب LNG میں منی لانڈرڈ، 500 ارب دوائیوں میں منی لانڈرڈ. اور یہ بھی صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہے عمران صاحب. یہ وہ کرپشن کے سکینڈلز ہیں جو پچھلے 2.5 سال میں، اور جواب ایک بھی نہیں. اور اس کرسی پر بیٹھ کر NRO کی تلاش آپ کر رہے ہیں. علیمہ باجی، جس کی سلائی مشینیں اربوں روپے کے کپڑے سیتی ہے سالانہ، وہ پیزا کمپنیاں جو 52 کمپنیاں بناتے ہیں اور اربوں کا کاروبار اور منی لانڈرنگ کرتے ہیں، ایک سرکاری افسر جو اس کرسی پر بیٹھ کر NRO مانگ رہے ہیں اور ان اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں جس کا ذکر آپ نے اپنی ٹویٹ میں کیا ہے. یہ $25 ملین براڈ شیٹ کا 400 کروڑ روپیہ پاکستانی جو منی لانڈر ہوا اور مذاکرات ہو رہے ہیں، ہمیں کتنا حصہ دیں گے، ہمیں کتنی کمیشن دیں گے. اور اس کے بعد جو بےزتی ہوئی، جو جگ ہسائی ہوئی، جو امبیرسمنٹ ہوئی، جب پاکستان کے ہائی کمیشن UK میں جو شرمندگی اٹھانی پڑی، اس کا خمیازہ کون بھگے گا؟ لیکن بے شرم لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے، جو دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹ رہے ہیں، کیونکہ یہ وہی سازشیں ہیں جو 72 سال سے جاری ہیں، کبھی پرویز مشرف کی شکل میں، کبھی عمران خان کی شکل میں، کبھی سلیکٹڈ کی شکل میں، اور کبھی خود ایک آمر
ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتا ہے اور ایک فساد کریٹ کرتا ہے کہ یہ اس وزیر اعظموں اور ان سیاسی حریفوں کے خلاف کیسز ہیں اور کرپشن ہے۔ اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کہا پلنڈر کیا جا رہا ہے کنٹری کو، تو جو 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹ سے پیسے منگا کے ملک کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، اور اس وقت ایک مشرف اور آج عمران خان کی شکل میں ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ وہی 72 سال کی سازشیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام کو آج پاکستان کی عوام خمیازہ بھگت رہی ہے۔ یہ وہ مافیا ہے جو وزیر اعظم کے دائیں اور بائیں بیٹھ کر ملک کو لوٹ رہا ہے، جس کے لیے NRO کی بھیک مانگی جاتی ہے، جس کے لیے اب وزیر اعظم یہ سوال جب پوچھے جا رہے ہیں تو وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم براڈ شیٹ کا ٹویٹ کرتا ہے۔ وہ براڈ شیٹ کا ٹویٹ تو آپ کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ آج آپ کو انویسٹیگیشن کال کرنی چاہیے تھی، کیونکہ آپ سلیکٹڈ ہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے اپنے دائرہ کار سے اور اس کرسی سے ہلنے کی جو اینک بیٹھ کے آپ تصویریں ریلیز کرتے ہیں، آپ کو تو اس کرسی سے ہلنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ کو تو انویسٹیگیشن کال کرنی چاہیے تھی پرویز مشرف کے خلاف، جس نے ملک کا 600 کروڑ روپیہ، اور آج آپ نے ملک کا 400 کروڑ روپیہ حوالے کر دیا۔ کتنے بچے پڑھائی کر سکتے تھے؟ کتنے مریضوں کا علاج ہو سکتا تھا؟ سیاچین پر بیٹھے ہمارے وہ محافظ اور ہمارا ڈیفنس بجٹ میں کتنا اضافہ ہو سکتا تھا؟ آپ کاغذ لہراتے تھے نا۔ یہ آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری، یہ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس آج سمجھ آتی ہے، آج سمجھ آتی ہے کہ ملک کے خلاف یہ وہی ریپیٹ ہے کہ پاکستان کی عوام کو آج اس چور ٹولے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج عوام کی روٹی، بجلی، گیس، دوائی چوری ہو گئی صرف اس 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کے اوپر سوال اٹھانے سے۔ اور آج 19 جنوری قریب ہے، جب آپ سے عوام سوال کا جواب لینے آ رہی ہے، الیکشن کمیشن سے سوال کا جواب لینے آ رہی ہے کہ کیوں فیصلہ نہیں ہوتا، اس وقت آپ براڈ شیٹ، اب یہ دوبارہ سے آپ کی چالیں اور آپ کی سازشیں کام نہیں آئیں گی کہ کبھی آپ وزیر اعظم کو 600 کروڑ روپے دے کر اس کے خلاف کرپشن کے کیسز بناؤ اور ریکوری زیرو، کبھی آپ پیناما کا سرکس لگاؤ اور ریکوری زیرو اور اقامہ پہ ڈسکوالیفائی کرو، کبھی آپ ملک کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کر کے اپنے مافیاز کے ATMs بھریں، اور براڈ شیٹ کو $25 ملین آپ نے دیا ہے۔ آپ جواب دیں کہ کیوں دیے، اور آپ یہ بھی جواب دیں کہ 2.5 سال سے جو آپ نے سیاسی مخالفین کے خلاف نیب نیازی گٹھ جوڑ استعمال کیا ہے، کتنا خرچہ ہوا ہے اس کے اوپر، کتنا ٹیکس پیئر منی آپ کے سیاسی انتقام کے اوپر استعمال ہوا ہے، یہ جواب آپ کو دینے پڑیں گے۔ آج آپ سوال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور یہ سرکس لگا کے، یہ تماشا کر کے آپ جواب دیں کیوں، کس نے حصہ مانگا ہے براڈ شیٹ سے، کس نے کمیشن مانگی ہے کہ ہم آپ کو $25 ملین دیتے ہیں تو آپ ہمیں اتنا کمیشن دیں۔ آپ نے ملک کے خزانے کو اپنا ذاتی کاروبار بنایا ہوا ہے۔ کوئی ATM آتا ہے چینی کے اندر 400 ارب کا ڈاکہ ڈال کے پچھلے دروازے سے جہاز کے اوپر فرار ہو جاتا ہے، بعد میں NRO لے کر آپ کا وہ جہانگیر ترین ملک کے اندر آتا ہے، کیوں نہیں کیس شروع ہوتا اس کے اوپر، کیوں نہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کے نیب کے اندر ہیرنگ ہوتی، FIA کے اندر ہیرنگ ہوتی۔ 225 ارب چینی میں آپ کی ATMs کی جیبیں بھر گئیں، 122 ارب ندیم بابر صاحب کی جیبیں بھر گئیں، کبھی کیانی، کبھی ندیم بابر، یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے، اور صبح اٹھ کے براڈ شیٹ کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں۔ 24 سال سے آپ نے کہا کہ میں ایک جنگ لڑ رہا ہوں جھوٹے الزامات کی، مجھے بتائیں 24 مہینے میں آپ 24 روپے اپنے کسی سیاسی مخالف کے اوپر ریکور کر سکیں؟ پیناما لیکس میں تو 250 لوگوں کا نام آیا تھا، آپ 24 لوگوں کا بھی 24 مہینے کے اندر، جو آپ کی 24 سال کی آپ کہتے ہیں جھوٹ بول کر کہ آپ کی جھوٹی سیاست کو چمکانے کے لیے آپ کی جنگ ہے۔ آپ تو اقتدار میں آئی لوگوں کا، عوام کا آٹا، چینی، روزگار چوری کرنے، عوام کو لوٹنے، اور یہ ایک اتنی سمپل بات نہیں ہے، یہ وہ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس استعمال کیے گئے ہیں آج یہ سازشیں کرنے کے لیے۔
عوام کو لوٹنے کے لیے, ملک کو لوٹنے کے لیے. شہزاد اکبر صاحب کاغذ لہراتے ہیں, آج 2.5 سال ہو گئے کاغذ لہرا رہے ہیں, اور جا کے لندن میں براڈ شیٹ سے کمیشن مانگتے ہیں. اور آپ ٹویٹ کرتے ہیں, آپ کی اتنی اوڈیسٹی کہ آپ ٹویٹ کرتے ہیں براڈ شیٹ کے اوپر, اور آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ جنگ ہے جو میں لڑ رہا ہوں. بالکل یہ وہ جنگ ہے جو آپ لڑ رہے ہیں کہ ملک کا خزانہ لوٹو, چینی آٹا چوری کرو, گیس اور بجلی چوری کرو, عوام کی معیشت تباہ کر دی, روزگار تباہ ہو گیا. آپ کو تو شرم آنی چاہیے, اور آپ یہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ سازش اب نہیں ہو سکتی, پاکستان کی عوام سب جانتی ہے. آپ ٹویٹ کریں, جواب دیں کہ آپ نے آٹا, چینی, بجلی, گیس چوری میں جو اربوں روپے اور 14,000 ارب کا جو قرضہ ملک نے 2.5 سال میں لیا ہے, وہ منی لانڈر کر کے آپ نے کس کے ATM میں جمع کروایا ہے؟ آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. آپ 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ جو 23 فورن فنڈنگ ان لیگل اکاؤنٹس ہیں, آپ کا تو جتنے دعوے, پرویز مشرف کے بھی وہ دعوے جو انہوں نے نواز شریف کے اوپر, منتخب وزیر اعظم کے اوپر الزامات لگائے, زیرو ریکوری کی, خود بیان دیا, اور آج آپ نے $25 ملین 400 کروڑ دے دیا, پاکستان کی عوام کا دے دیا, اور وہاں جا کے آپ اس 400 کروڑ ارب کا کمیشن مانگتے ہیں. آپ اس لیے یہ سب کام کرتے ہیں کیونکہ یہی وہ ترلے اور واسطے ہیں, یہی وہ NRO ہے, یہی وہ اس کرسی پر سلیکٹڈ کو بٹھا کر اختیارات کا ناجائز استعمال ہے, یہی وہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کا بے شرم اور کالا چہرہ ہے جو پاکستان کی عوام کے سامنے بے نقاب ہوا ہے. یہی وہ اختیارات کا استعمال ہے جو جمہوریت کے خلاف استعمال ہوتا ہے, جو ایک آمر کرتا ہے, اور آج آپ کی شکل میں, ایک سلیکٹڈ کی شکل میں ملک کے نظام کے خلاف کیا جا رہا ہے. آپ کو جواب دینے پڑیں گے, اور آپ سوال پوچھنے کی اس وقت حیثیت میں نہیں ہیں. اور یہ عوام کو صبح ٹویٹس کر کے اور میڈیا کو ترلے دے کر آپ ڈائیورٹ نہیں کر سکتے اپنے جو آپ کے جرائم ہیں, آپ کے ATMs کا جو بھرنا ہے 2.5 سال میں, اور 14,000 ارب کا جو قرضہ ہے, ملک کی معیشت کو منفی پہنچانا ہے, ملک کی عوام کو بے روزگار کرنا ہے. اور ابھی میں نے جیسے پہلے کہا کہ پاکستان کی عوام کو بھی بتانا چاہتی ہوں, یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے عمران صاحب کی لینگویج میں, کیونکہ ٹپ آف دی آئس برگ کے اندر یہ وہ سکینڈلز ہیں جو سامنے آئے ہیں, جو پچھلے دروازے سے ملک کو لوٹا جا رہا ہے. جس طرح کا وہ مذاکرات کیے گئے شہزاد اکبر کی طرف سے براڈ شیٹ کے ساتھ, یہ وہ بیک ڈور چوری اور ڈاکہ ہے جو ابھی پاکستان کے عوام کے سامنے آنی ہے. تو ہم مطالبے کرتے ہیں کہ ایک انویسٹیگیشن کی جائے کہ پرویز مشرف نے 600 کروڑ پاکستان کا ٹیکس پیئر منی نواز شریف کے خلاف استعمال کیا, کیوں کیا. ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں کہ 400 ارب چینی چوری ہو گئی, اس کی انویسٹیگیشن مکمل ہوں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 250 ارب کا آٹا چوری ہو گیا, اس کی انویسٹیگیشن مکمل ہو. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کے 19 جنوری تک فیصلہ آئے جس سے پیسے منگوا کے ملک کے خلاف سازش کی گئی. ہم مطالبہ کرتے ہیں آپ کے استعفے کا. آپ جائیں, براڈ شیٹ کے ساتھ بزنس کریں جو پرویز مشرف نے بھی کیا تھا, اور آپ جا کر وہ کاروبار کریں, ہمیں ملک کو چلانے دیں. بھائی آپ نے بولا اکاؤنٹ ہے اس کا آپ نے ذکر کیا, آج کی پریس کانفرنس میں کافی بار اس کا ذکر آیا. 2014 سے یہ کیس جو ہے یہ شروع ہوا, سامنے آئے تھے یہ اکاؤنٹ, اس کے بعد آپ کی گورنمنٹ بھی رہی 2018 تک. کیا آپ لوگ تو سلیکٹڈ نہیں تھے, پھر آپ کو کس نے روکا تھا اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کرنا؟ جی, آپ لوگ جو جا رہے ہیں اس سے پہلے ہی 13 تاریخ کو انہوں نے سماعت رکھی ہے اس کیسز کی, شاید آپ کو جانے کی ضرورت کرنی پڑے. اور دوسری بات PDM کی سمت جو ہے اس کا تعین کیوں نہیں ہو پا رہا ہے, اور پھر اگر آپ جائیں گے تو فینٹاسٹک ٹیم کیا ہوگا. سب سے پہلے تو جی آپ نے پہلا سوال کیا الیکشن کمیشن کا. ہمیں نہ اداروں کو استعمال کرنے کی ضرورت تھی, ہمیں نہ یہ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس میں ہم نے اس وقت بھی جو اسٹیٹ بینک نے آئیڈینٹیفائی کیے 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس, وہ پورے پروسیس کے ذریعے کیے. اور اس وقت بھی ہم ان 23, پہلے یہ 18 تھے جس کو ہم نے ریز کیا, اور اس کے بعد یہ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس اسٹیٹ بینک نے ڈکلیئر کیے. تو ہم نے اس وقت بھی اس سازش کا جو 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس الیکشن کمیشن میں 2013 میں 8 ڈکلیئرڈ تھے پاکستان تحریک انصاف کے, اور پھر 18 ہوئے 2018 میں, اور آج وہ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس ہو گئے. تو یہ ہم نے ہر جگہ کے اوپر آئیڈینٹیفائی کیا اور الیکشن کمیشن کو ہدایات بھی جاری کی. اور اس وقت بھی
اس وقت بھی ہم الیکشن کمیشن کو ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ آئے جو نومبر 2014 سے زیر التوا ہے. دوسرا آپ نے سوال کیا پی ڈی ایم کی ڈائریکشن کا. پی ڈی ایم کی ڈائریکشن اور سمت اگر صحیح نہ ہوتی تو عمران صاحب کا آج صبح کا ٹویٹ نہ آتا. اگر سمت نہ ہوتی تو ترجمانوں کی جو فوج ہے، ظفر موج ہے، اس کا صبح دوپہر شام اجلاس نہ بلایا جاتا. اگر اس کی سمت ٹھیک نہ ہوتی اور لڑکھڑاتی ہوئی حکومت کی ٹانگیں کانپ نہیں رہی ہوتی اور عمران صاحب کو خوف طاری نہ ہوتا تو اپنی چوری، اپنی نالائکی، اپنی نااہلی اور اپنے سکینڈلز کو بچانے کے لیے اور ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس قسم کے بیان نہ دیے جاتے اور صبح دوپہر شام رات رونا نہ رویا جاتا اور جھوٹے الزامات کی بوچھاڑ جو آپ نے دیکھا ہے کہ تیزی آ چکی ہے اور براڈ شیٹ کا سہارا لینے کی کوشش نہ کی جاتی. تو سمت کا تعین بالکل ٹھیک ہے کہ اس سلیکٹڈ کو، نالائق کو، نااہل کو گھر جانا پڑے گا جنہوں نے پاکستان کی عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس چوری کر لیا. 14,000 ارب کی منی لانڈرنگ ہو گئی قرضے کی اور اے ٹی ایمز کی جیبیں بھری جا چکی ہیں. دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹا جا چکا ہے. اس لیے ان کو گھر جانا پڑے گا اور اس ملک کے لیے یہ نالائکی، نااہلی اب پاکستان کی عوام اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. میڈم آپ بھی بات کر رہی ہیں کہ تحقیقات کی اور آپ نے مثال بھی دی کہ نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ کو لیٹر لکھا تھا. براڈ شیٹ والے جو ہیں وہ بھی تحقیقات کی بات کر رہے ہیں، عمران بھی تحقیقات کی بات کر رہے ہیں. تو کیا آپ اپنی ماضی کی بھائی جی بھائی یہ سوال تو سنیں. اچھا چلیں بتائیں جی بتائیں. سپریم کورٹ کو اسی طرح لیٹر لکھیں گے کہ کس معاملے کی تحقیقات کر لی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، کوئی دوسرے پہ الزامات نہ لگائے. ایک ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آپ تو پرویز مشرف صاحب کے ساتھ رہے ہیں، آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. آج عمر چیمہ کی سٹوری بھی ہے 200 ناموں کے حوالے سے. حقائق کیا تھے، یہ کیوں ہوا؟ آپ تو بڑی شاندار بات کر رہے ہیں. آپ کہاں کے جرنلسٹ ہیں بھائی؟ میں کب تھا پرویز مشرف کے ساتھ؟ کوئی عہدہ بتائیں. آپ مجھے بتائیں میں نے ان کی حکومت میں شمولیت کی ہو یا میں ان کے ساتھ آیا ہوں. میں اس کی بات کی ایکسپلینیشن 50 دفعہ ٹیلی ویژن پہ بھی دے چکا ہوں. میں کسی بھی وقت پرویز مشرف صاحب کی حکومت کا حصہ نہیں رہا. میرے ایک دوست ہیں نسیم اشرف صاحب، جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ پاکستان کے لیے ہیومن ڈیولپمنٹ کی اسٹریٹجی بنا دیں. میں نے والنٹیئر کر کے ان کو اسٹریٹجی ایک بنا کے دی تھی. میرا کبھی کوئی تعلق نہیں رہا پرویز مشرف صاحب کی حکومت سے، نہ میں نے کبھی ان سے عہدہ لیا، نہ کبھی حکومت کا حصہ رہا ہوں. وزارت توانائی میں کون کردار ادا کرتا؟ جی وزارت توانائی کے اندر تو میں 2013 میں آیا ہوں. آپ ذرا اپنے وہ درست تو کر لیں تھوڑے سے. وزارت توانائی کے اندر 2013 کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر میں وزیر کے طور پہ آیا تھا، جس کے بعد جب یہ الیکشن جیتے تو نواز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ آپ یہ جو ٹیلی ویژن پہ باتیں کر رہے ہیں ہمیں بھی آ کے سمجھائیں کہ بجلی کے کیا مسائل ہیں اور کیسے حل ہوں گے. ذرا تھوڑے سے درست کر لیں آپ اپنے جو اسٹیٹسٹکس ہیں. جی دوسری بات آپ نے کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ عمران صاحب نے آج اپنے ٹویٹ میں ڈیمانڈ کی ہے، تو اس کے اوپر میں جواب دے چکی ہوں اپنی پریس کانفرنس میں کہ انویسٹیگیشنز ڈیمانڈ جو ہونی چاہیے وہ آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی اور 14,000 ارب اور جو ڈائیلاگ اور جو کمیشن مانگا گیا براڈ شیٹ سے کس قانون کے تحت کس طرح، اور جو منی لانڈرنگ اس وقت ملک سے باہر ہو رہی ہے عمران صاحب کے اے ٹی ایمز کے ذریعے، انویسٹیگیشن اس پر ہونی چاہیے. اور اس وقت پرویز مشرف نے 600 کروڑ پاکستان کے خزانے کا، سرکاری خزانے کا، کس قانون کے تحت ایک پرائیویٹ کمپنی کو جو 6 مہینے پہلے رجسٹر ہوئی تھی، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ رجسٹر ہی نواز شریف اور ملک کا نواز شریف کے خلاف اور ملک کا پیسہ باہر لے جانے کے لیے کی گئی تھی. کس بات پہ؟ کس بات؟ کوئی چیز میں آپ کو میرا پورا کیس ایک منٹ، میرا پورا کیس یہ ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ مقدمہ کیونکہ حکومت دائر کر رہی ہے تو ان کو بلائے نا، ادھر جو صاحب براڈ شیٹ والے ہیں ان کو بلائے، ان کو نیب کے سامنے لے کر آئے، ذرا ساری باتیں سامنے تو آئیں تاکہ یہ پتہ تو چلے وہ کون صاحب تھے جو ادھر حصہ مانگنے گئے تھے، وہ کون صاحب تھے جو نیگوشیٹ کر رہے تھے. یہ آپ کو تو یہ بات کرنی چاہیے. آج صبح ٹویٹ میں آنا چاہیے تھا یہ کہ ہم نے ان کو جن کو $25 ملین سرکاری خزانے سے دیے ہیں، ہم نے ان کو درخواست کی ہے کہ اب ادھر تشریف لائیں اور اس کا فالو اپ کریں. میڈم مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بار بار پنڈی کی بات کر رہے ہیں، اس کا جواب بھی آ گیا جس طرح ہمارے ساتھی نے کیا. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ایک الگ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ جو ہے وہ نہیں جی، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب پریزیڈنٹ ہیں پی ڈی ایم کے، اور انہوں وہاں پی ڈی ایم کی جو اسٹیئرنگ کمیٹی اور سربراہی اجلاس ہوتا ہے اس میں
ہر طرح کی بات بھی ہوتی ہے, آپشنز بھی ہوتی ہیں, اور جو پریس کانفرنس غالباً انہوں نے کی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ زیر غور ہے, اور جب تک حتمی فیصلہ نہ ہو میرے خیال میں اس کے اوپر ایک جواب بھی نہیں آنا چاہیے اس ادارے کو جس کو آلریڈی وزیر اعظم سیاست کے اندر گھسیٹ رہے ہیں. اور دوسری بات کہ آج جو میری پریس ٹاک ہے اس کو پلیز براڈ شیٹ پہ ضرور رکھیے گا, کیونکہ ملک کا وزیر اعظم صبح اٹھ کر اس کو عوام کا درد نہیں ہے, اس کو براڈ شیٹ میں جو اس کو $25 ملین میں کمیشن نہیں ملا اس کی تکلیف ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.